تو بہرحال جسمانی تکلیف میں آپ کو معافی مانگنی ہوگی. اچھا، معافی ہر اس سے مانگنی ہوگی جس کو آپ نے جسمانی تکلیف پہنچائی ہے. بہت سے یہاں ٹارزن بیٹھے ہوں گے جو بیویوں کے جبڑوں پہ مکے مار چکے ہیں، تھپڑ مار چکے ہیں. آج گھر جاؤ، اپنی بیوی سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگو کہ نیک بخت مجھے معاف کر دے. مفتی صاحب نے شعور بیدار کیا ہے، ورنہ میں آپ کو صحیح عرض کر رہا ہوں، میدان معاشر میں آپ کی بیوی چھوڑے گی نہیں آپ کو. اور وہاں ایسا نہیں ہوگا کہ جیسے بچوں کے سامنے آپ گھور کر دیکھ لیتے ہیں ڈر جاتی ہے بیچاری. وہاں گھوریں گے آنکھیں نکال لے گی باہر، کیونکہ اس کے پیچھے اللہ رسول کی تائید ہوگی. جتنا ٹارزن بننا تھا زندگی میں بن گئے آپ. میدان معاشر میں وہ شیر نہیں ہوگی اور آپ بھیگی بلی ہوں گے، کیونکہ آپ کو حساب و کتاب دینا ہوگا. آپ کے نام اعمال سے نیکی نکال کر زوجہ کے نام اعمال میں ڈالی جائیں گے. راضی کر لیں ابھی. اور معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے ناراض مت ہوئیے گا. بعضوں کی جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے وہ اپنے آپ کو مرفوع القلم تصور کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ زیادہ خطرناک ہو جاتے ہیں اپنے گھر میں. جس کو چاہے گالیاں بک رہے ہیں، جس کو چاہے مار رہے پیٹ رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں سفید بال نکل آئے اب میں تو بس آزاد ہو گیا، اللہ مجھے چھوڑ ہی دے گا. ارے بھائی کیسے چھوڑ دے گا؟ کیوں چھوڑ دے گا؟ میرے آقا کی 63 ایئرز ایج تھی. میرے آقا نے تو آخری عمر میں ایسا نہیں کیا کہ میں نبی بھی ہوں، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، یعنی اوور ایج ہو گئے. ورنہ میرے آقا کے تو ایک چند بال سفید ہوئے تھے، ماشاءاللہ بڑی اللہ نے آپ کو نورانیت اور طاقت سے نوازا تھا. لیکن میرے آقا نے اپنی ایج زیادہ ہو جانے کو بنیاد بنا کر کبھی کسی غیر بد اخلاقی کو یا خدا نخواستہ گناہ کو اپنے لیے جائز تو قرار نہیں دیا. اور ہم نے دیکھا ہے جو بابے ہوتے جاتے ہیں انتہائی خطرناک. وہ جس کو چاہے گالیاں، بہوؤں کو گالیاں بکتے ہوئے سنا ہے میں نے، پتا ہے آپ کو؟ بہوؤں کو کون بکتا ہے؟ اپنی بیٹی کو نہیں بکنا چاہیے. میرے آقا بی بی فاطمہ آتی تھی، ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، ان کی پیشانی پہ بوسہ دیتے، اپنی چادر بچھا دیتے، اپنی جگہ چھوڑ کر بیٹی کو بٹھاتے. یہ بیٹی کو نہیں، بہوؤں کو ماں بہن کی گالیاں بک رہے ہوتے. تو کیا مطلب ہے؟ آپ کی ایج زیادہ ہو گئی تو آپ بری ذمہ ہو گئے. آپ کے سفید داڑھی کو دیکھ کر فرشتے آپ کو فوراً چھوڑ دیں گے؟ نہیں. جس کی عمر سب سے زیادہ ہوگی اس کی گرفت اتنی زیادہ ہوگی اگر گناہ زیادہ ہوئے تو. بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 60 سال کا ہو جائے اور گناہ کرنا نہ چھوڑے تو شیطان اس کے منہ پہ ہاتھ پھیر کر کہتا ہے کہ یہ وہ چہرہ ہے جو اب فلاح نہیں پا سکتا. گیا، یہ تو ہمارا پکا یار ہو گیا، 60 سال سے بدماشیاں کر رہا ہے، اب یہ انسان نہیں بنے گا. اسی لیے ایسے بزرگوں کو نصیحت کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. بابا اوپر اچھل کے آتا ہے اوپر. کبھی مسجد میں منع کر کے دیکھ لیں، لڑنا شروع کر دیں گے. حالانکہ سب سے زیادہ فتنے بعض اوقات بعض بوڑھے ہوتے ہیں جو مسجد میں شور شرابہ بھی کریں گے، گالیاں بک رہے ہوں گے، مؤذن کو گالیاں، امام کو برا بھلا کہہ رہے ہوں گے. شاید وہ سمجھتے ہیں کہ سفید داڑھی ہوگی نجات ہو جائے گی. معذرت اگر میری بات بری لگی ہو، کسی بزرگ کو بیٹھے ہوں، خدا را برا مت مانیے گا، لیکن آپ کا یہ طرز عمل آپ کی آخرت کے لیے نقصان کا باعث ہے. تو لہذا بیوی سے معافی مانگے. کوئی استاد ایسا بیٹھا ہو، قاری صاحب، جو پٹ کے گھر سے آیا اور سارا غصہ بچوں پہ نکال دیا، دنا دن دنا دن دنا دن دنا دن، وہ بھی غریب کے بچوں کو. کوئی سامنے پولیس والے کا بچہ ہو، کرنل کا بچہ، جرنل کا بچہ، پپو شرارت نہیں کرتے، اور غریب ادھر آ دنا دن گھسے پہ گھسے گھسے پہ گھسے، کرے گا کرے گا کرے گا. اور تصور یہ کرتے ہیں بیوی پٹ رہی ہے سامنے. بھائی بیوی سے تم پٹ کر آئے ہو، تم بچوں پہ ظلم کر رہے ہو. قاری صاحب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ بچوں کی ہڈیاں توڑ دو؟ تمہیں کس نے پرمیشن دی ہے؟ لا پھر دلیل، لا قرآن حدیث سے دلیل لے کر آؤ اس پر کہ تم بچوں کو جانوروں کی طرح پیٹ سکتے ہو. کس نے اختیار دیا ہے تمہیں؟ لا وہ قرآن کی حدیث اور دلیل لے کر آؤ. بالکل غلط ہے. بچوں سے معافی مانگنی ہوگی. ایسی میرے بچوں، اور جو بعض بڑی عمر کے بیٹھے ہیں اپنے ماضی کو دیکھیں. کالج لائف میں، اسکول لائف میں 15 سال کے بعد کتنوں کے دانت توڑے تھے، کتنوں کے جبڑے پھلائے تھے، کتنوں کے سینوں پہ مکے مارے تھے، کتنوں کی پسلیاں توڑی تھیں آپ نے. ان سب سے جا کے معافی مانگیں. اب فرض کر لیں ابھی آپ کو کس نے ایسا کیا ہے، آپ گئے معافی مانگ لی، لیکن وہ کہتا ہے میں نہیں معاف کر رہا ہوں. فرض کر لیں بدلہ بھی نہیں لے رہا، معاف نہیں کر رہا. تو 3 کام ضرور کیجئے گا. نمبر 1، اس کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرتے رہیں، اس کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں، اور کوئی ثواب جاریہ کر دیجئے گا. میں بڑی پتے کی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو نوٹ کرنا بیٹا، گھر جا کے لکھ لینا، بڑا کام دیں گی آپ.